السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، المنادی آن لائن پر آپ سبوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ شمالی ہند میں اردو شاعری کے ابتدائی دور کے تعلق سے اہم معروضی سوالات حل کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش، اور وہ یہ ہے کہ ویڈیو کو دیکھیں، مکمل دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور آگے ان ساتھیوں تک ضرور پہنچائیں جو آپ ہی کی طرح کسی نہ کسی ایگزام کی تیاری میں مصروف ہیں۔ سوالات بہت اہم ہوتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ صرف NCERT بک پہ اکتفا نہ کریں، بلکہ اردو ادب کی تاریخ کے تعلق سے جتنی کتابیں ہو سکتی ہیں اکٹھا کرتے ہیں اور ان سے خاص اہم مواد کو اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ولی سے قبل دہلی میں اردو شعر کہنے والے شعراء ہیں جعفر زٹلی، عبدالجلیل اٹل، خان آرزو، محمد عطا اللہ، ان میں سبھی؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن ای ہوگا، اس لیے کہ یہ سبھی شعراء ولی سے قبل اردو میں شعر گوئی کرتے تھے۔ دوسرا سوال ہے، درج ذیل علاقے اردو زبان کے لیے نقطۂ آغاز بھی ہے اور نقطۂ عروج بھی؟ شمالی ہند، مغربی ہند، مشرقی ہند، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا، اس لیے کہ شمالی ہند اردو زبان کے لیے نقطۂ آغاز بھی ہے، یعنی کہ سب سے پہلے اردو کا جو آغاز ہوا تھا، اردو بول چال کی جو آغاز ہوا تھا وہ شمالی ہند سے ہوا تھا، اور دکن میں اردو کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ اس کے تعلق سے پچھلے ویڈیو میں بات آ چکی تھی کہ دکن میں اردو کیسے آغاز ہوا، اردو کا آغاز دکن میں کیسے ہوا، وہ بات پچھلے ویڈیو میں آ چکی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو میں ادب کی تخلیق کا پہلا سفر کن سے ہے؟ سودا سے، خسرو سے، مسعود سعد سے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے۔ ادب کی تخلیق کا، اردو ادب کی تخلیق کا جو پہلا سفر ہے وہ مسعود سعد بن سلمان سے ہے۔ NCERT بک میں بھی آیا ہے، جب ان اردو ادب کی تخلیق کے بارے میں جو پہلا دور اس میں بتایا گیا ہے وہ مسعود سعد سے امیر خسرو تک ہے۔ تو ادب کی تخلیق کا پہلا سفر مسعود سعد سے، آپشن سی صحیح اس کا جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، امیر خسرو کا لقب کیا ہے؟ امیر، طوطی ہند، خسرو، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا، اس لیے کہ طوطی ہند اس کو لقب دیا گیا تھا، اور امیر یہ ان کا خطاب ہے جو جلال الدین خلجی نے ان کو یہ لقب دیا تھا امیر کا، اور خسرو یہ ان کا تخلص ہے۔ خسرو کا اصل نام تو جانتے ہی ہیں، خسرو کا اصل نام ابو الحسن تھا اور خسرو تخلص کرتے تھے۔ پانچواں سوال ہے، امیر خسرو کو امیر کا خطاب کس نے دیا تھا؟ ابھی بات آئی تھی کہ امیر خسرو کا خطاب ہے، تو یہ خطاب کس نے دیا تھا؟ جلال الدین خلجی نے، علاء الدین خلجی نے، حضرت نظام الدین نے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، جلال الدین خلجی نے ان کو امیر کا خطاب دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، قوالی کے موجد کون ہیں؟ مسعود سعد سلمان، غیاث الدین تغلق، امیر خسرو، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا، امیر خسرو ہی قوالی کے موجد ہیں۔
اگلا سوال ہے نہ سپہر فارسی مثنوی کن کی ہے؟ شاید کہ یہ پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہوں گے نہ سپہر کہ یہ فارسی مثنوی ہے، اور یہ ہے کن کی؟ مسعود سعد سلمان کی، ولی دکنی کی، امیر خسرو کی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ یہ نام NCERT بک میں نہیں ہے، اس مثنوی کا ذکر NCERT بک میں نہیں ہے، دوسری بک سے کتابوں سے اس نام کو نکالا گیا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، یہ امیر خسرو کی فارسی مثنوی ہے، نہ سپہر۔ 8واں سوال ہے امیر خسرو کی وفات کب ہوئی؟ امیر خسرو کی وفات کب ہوئی؟ 1325 میں، 1344 میں، 1386 میں، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، 1325 ان کی وفات کی تاریخ ہے، جبکہ ان کی پیدائش میں اختلاف ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ NCERT میں ان کی تاریخ پیدائش کچھ اور ہے، جبکہ دوسری ادب کی تاریخ جس میں تاریخ ادب اردو جو رام بابو سکسینہ نے لکھا ہے، ان میں ان کی پیدائش کا ذکر تو نہیں ہے، البتہ وفات کی تاریخ ضرور ہے۔ وہاب اشرفی میں ان کی تاریخ پیدائش کچھ اور لکھا ہے، جبکہ تاریخ وفات 1325 ہی لکھا ہے۔ اگلا سوال ہے امیر خسرو پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ خسرو تو ان کا تخلص ہے ہی، پہلے کیا تخلص کرتے تھے؟ امیر، سلطان، یمین، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن بی، یہ سب سے پہلے جو تخلص استعمال کرتے تھے وہ سلطان تخلص کرتے تھے، بعد میں یہ خسرو تخلص کرنے لگے، اور ان کا اصل نام ابو الحسن تھا، لیکن ابو الحسن ہی نہیں بلکہ کسی اور کتاب میں جب دیکھیں گے آپ تاریخ ادب اردو وہاب اشرفی میں، تو وہاں آپ کو یہ نام ابو الحسن یمین الدین آگے ضرور ملے گا، یمین الدین، ابو الحسن یمین الدین۔ اور NCERT میں صرف امیر خسرو کا اصل نام ابو الحسن بتایا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے امیر خسرو کی والد کا کیا نام ہے؟ والد کا کیا نام ہے؟ امیر شمس الدین، امیر سیف الدین، امیر شریف الدین، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اگلا سوال اس کا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے امیر سیف الدین۔ اگلا سوال ہے والد کے انتقال کے بعد خسرو کی پرورش کس نے کی؟ نانا نے، ماں نے، چچا نے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن اے، نانا عماد الملک نے۔ 12واں سوال ہے امیر خسرو کی وفات کب ہوئی؟ 1325 میں، 1344 میں، 1386 میں، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ لگتا ہے یہ سوال ریپیٹ ہو چکا ہے، تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، 1325 اس کی وفات کی تاریخ ہے۔ اگلا سوال ہے علم بیان کا موضوع کیا ہے؟ علم بیان کا موضوع کیا ہے؟ حرف، بیان، لفظ، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، علم بیان کا موضوع لفظ ہے، علم بیان لفظ سے بحث کرتا ہے، علم بیان میں لفظ سے بحث ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے میں بہت خوش ہوں، اس میں فعل کی کون سی مثال ہے؟ فعل ناقص کی، فعل لازم کی، فعل متعدی کی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، فعل ناقص کی یہ مثال ہے۔ فعل لازم میں بات صرف فاعل تک محدود رہ جاتی ہے، جبکہ فعل متعدی میں مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اگلا سوال ہے غزۃ الکمال عربی کلام کا دیوان کن کا ہے؟ عربی کلام کا دیوان کن کا ہے؟ حافظ جالندھری کی، امیر خسرو کی، امیر مینائی کی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا، یہ امیر خسرو کی عربی کلام کا دیوان ہے۔ 16واں سوال ہے خالق باری کن کی تخلیق کار کون ہے؟ مسعود حسن خان، مسعود شاہ سلمان، امیر خسرو، ایک سے زائد کوئی نہیں۔
تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، امیر خسرو کی یہ کتاب ہے۔ اگلا سوال ہے، خسرو شاعری کے علاوہ کس فن میں ماہر تھے؟ فن موسیقی میں، فن تعمیر میں، فن خطاطی میں، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، فن موسیقی میں یہ بہت ماہر تھے۔ 18واں سوال ہے، امیر خسرو کی پیدائش کب ہوئی؟ بات آ گئی۔ تو امیر خسرو کی پیدائش 1208 میں بھی دکھایا ہے اور 1209 دکھایا ہے۔ NCERT میں امیر خسرو کی پیدائش 1208 اور 1209 دونوں ہیں، لیکن آپ جب تاریخ ادب اردو وہاب اشرفی کو دیکھیں گے، وہاب اشرفی میں دیکھیں گے تو وہاں 1253 بھی ہے۔ تو اس کا آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ تاریخ NCERT میں 1208 اور 1209 دونوں کا ذکر ہے اور وہاب اشرفی میں 1253 ہے۔ تو یہ سارے تاریخ آپ یاد رکھیں گے، جو ڈیٹ وہاں پہ آئے گا آپ اس کے مطابق دیکھ لیں گے۔ اگلا سوال ہے، مسعود سعد سلمان کی پیدائش کیا ہے؟ پیدائش کی تاریخ کیا ہے؟ 1046، 1250، 1230، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہوگا، اس لیے کہ تاریخ ادب اردو وہاب اشرفی میں اس کی تاریخ پیدائش 1046 بھی ہے اور 1048 بھی ہے، دو ڈیٹ ہے، 1048، یہ دونوں ڈیٹ وہاں لکھا ہوا ہے، دونوں تاریخ وہاں لکھا ہوا ہے۔ تو آپشن اے اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے، اردو زبان کے پہلے شاعر کون ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، دیکھنے سے بہت آسان لگتا اردو کے پہلے شاعر کون ہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ NCERT میں جو ادب کی تخلیق کا جو سفر بتلایا گیا ہے وہ مسعود سعد سلمان سے امیر خسرو تک ہے، اور مسعود سعد سلمان اور امیر خسرو دونوں کے کلام عربی، فارسی اور ہندی میں ہیں، دونوں کے کلام، لیکن NCERT میں امیر خسرو کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ امیر خسرو خود کہتے ہیں کہ ہمارا کلام ایک ہندی زبان میں بھی ہمارا ایک دیوان تھا، جبکہ وہاب اشرفی میں آپ دیکھیں گے تو مسعود سعد سلمان کی ایک ہندی کلام بھی تھا، ہندی دیوان ہندی میں، مگر وہ اب نایاب ہے، یہ دیوان اب تک معدوم ہے، اور امیر خسرو کی جو دیوان تھی فارسی میں، ہندی میں، وہ بھی اب نایاب ہے، معدوم ہے۔ تو دونوں، جبکہ امیر خسرو مسعود سعد سلمان کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کا ہندی دیوان ہے، تو اگر دیکھا جائے تو ہندوی دیوان، ہندوی مطلب قدیم اردو میں، تو اردو کا پہلا شاعر مسعود سعد سلمان ہی مانے جا سکتے ہیں، امیر خسرو نہیں۔ دونوں کے دیوان اب موجود نہیں ہیں، لیکن امیر خسرو خود مسعود سعد سلمان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا ایک ہندوی دیوان، ایک ہندی میں ان کا ایک دیوان تھا۔ تو اس کے اعتبار سے اردو زبان کے پہلے شاعر مسعود سعد سلمان ہوں گے، امیر خسرو نہیں۔ اور مسعود سعد سلمان کی تاریخ پیدائش 1046 ہے، اور امیر خسرو کی پیدائش 1208 یا پھر 9 ہے، یا پھر 1253 ہے۔ تو مسعود سعد سلمان کا بھی ایک ہندوی دیوان تھا، مگر وہ اب موجود نہیں ہے، اسی لیے اس کے مطابق یہ مسعود سعد سلمان ہی اردو کے پہلے شاعر مانے جائیں گے۔ وہاب اشرفی نے اس کو بہت تفصیل سے لکھا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج بس اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں ضرور اس کے مطابق آپ کو بتایا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔